نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم. معزز سامعین و ناظرین، اللہ جل مجدہ کی توفیق سے ہم نے پچھلے لیکچر میں سائنسی علوم کے ارتقاء کے موضوع پر گفتگو کی تھی، اور اس میں بطور خاص اسلامی تاریخ کے اوائل دور کا ریفرنس تھا. بعض سائنٹیفک اور ٹیکنالوجیکل سبجیکٹس اور برانچز کی بات ہو گئی تھی، اور میں نے عرض کیا تھا کہ اگلے لیکچر میں ہم بقیہ سائنسی اور تکنیکی علوم کی بات کریں گے. آج کی گفتگو ہم میتھمیٹکس، الجبرا اور جیومیٹری اس موضوع سے شروع کر رہے ہیں کہ اسلام کی پہلی صدیوں میں، یعنی آج سے 1200 سال قبل، 1100 سال قبل، 1000 سال قبل، جبکہ مغربی دنیا بھی ان علوم میں ابھی بہت پیچھے تھی، بلکہ کلیتاً بے خبر تھی، تو اسلام کا کنٹریبیوشن ان سبجیکٹس میں اور ان سائنسز میں کیا تھا. پچھلی گفتگو ہم نے اسٹرانومی پر اور اسٹرانومیکل جو ڈیولپمنٹس تھی اس پر مکمل کی تھی. حساب یعنی الجبرا، میتھمیٹکس اور جیومیٹری میں یہ بات بڑی واضح ہے کہ خوارزمی وہ اس علم کے فاؤنڈرز میں سے ہیں. انہوں نے الگورزم کا جو لفظ ہے وہ خوارزمی جو فاؤنڈر ہے عرب سائنسدان، ان کے نام سے ہی آگے ڈیرائیو ہوا ہے. ان کی کتاب آگے الجبر والمقابلہ، اس کا بعد میں لیٹن زبان میں ٹرانسلیشن کیا گیا. یہ بات ایک بڑی توجہ طلب ہے جو میں عرض کروں کہ تمام سائنسز آج سے 1200 سال قبل کے زمانے میں عربک لینگویجز میں تشکیل پائیں، اور کچھ چیزیں عرب سائنسدانوں نے اس سے پہلے یونانی زبان سے ٹرانسلیٹ بھی کی جو پہلے سے موجود تھی، اور بے شمار چیزیں جو پہلے گریک پیریڈ میں اور رومن پیریڈ میں موجود نہ تھیں، ان سائنسز کو نہ صرف ڈیولپ کیا بلکہ کئی تھیوریز کو اور کئی میدانوں کو ایجاد کیا. تو عربی زبان کا وہ سارا جو سائنسی نالج تھا اور مواد تھا اس کو لیٹن زبان میں ٹرانسلیٹ کیا گیا، اور لاطینی زبان میں ٹرانسلیٹ ہونے کے بعد فرام لیٹن ٹو ادر یورپین لینگویجز اور انگلش لینگویج میں ٹرانسلیٹ ہوا. اب جب آج ہسٹری لکھی جاتی ہے اور آج کے نوجوان جب موجودہ ان سائنسز کی تاریخ کو پڑھتے ہیں تو وہ پریزنٹ انگلش لینگویج یا یورپین لینگویج سے اوپر جب جاتے ہیں تو صرف لیٹن لینگویج پہ جا کے ان کا ہسٹوریکل نالج ختم ہو جاتا ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ سارا کچھ لیٹن لینگویج سے ٹرانسفر ہوا ہے، جس کا مطلب ہے کہ اس کی اوریجن بھی لیٹن میں تھی. یہ بات غلط ہے، یہ مسنگ لنکس ہے. جس طرح موجودہ یورپین اور انگلش لینگویج میں لیٹن سے ٹرانسفر ہوا ہے، اسی طرح یہ سارا سائنٹیفک اور ٹیکنالوجیکل نالج، تمام کا تمام مواد لیٹن میں اوریجنیٹ نہیں ہوا تھا، یہ عربک سے لیٹن لینگویج میں ٹرانسلیٹ ہوا تھا. یہ ہے اس کی تاریخ ابتدا کی. الجبر والمقابلہ یعنی الجبرا کے اوپر جو بہت بڑی کتاب تھی وہ 12ویں صدی عیسوی میں عربی زبان سے لیٹن لینگویج میں ٹرانسلیٹ ہوئی، اور 16th اور 17th سینچری تک یورپ کی یونیورسٹیز میں ورلڈ وائڈ یہ ٹیکسٹ بک کے طور پر پڑھائی جاتی رہی. اور انٹیگریشن اور ایکویشن کی 800 مثالیں، 800 ایگزامپلز اس کتاب میں تھی. پھر ٹریگنومیٹریکل فنکشنز جو ہیں اس کا نالج البتانی کے ذریعے یورپین ورلڈ میں پہنچا،
اور ٹینجنٹس کا نالج ابو الوفا کی تصانیف کے ذریعے یورپین نالج کو پہنچا. اس طرح زیرو کا جو کنسیپٹ ہے وہ تقریباً 250-300 سال قبل صرف عرب ورلڈ میں مسلمانوں میں متعارف تھا اور ان کے ذریعے پھر یورپین نالج لینگویج میں کنورٹ ہوا. ابو الوفا، الکندی، ثابت، الفارابی، عمر الخیام، نصیر الدین طوسی، المراکشی، ابن حمزہ مغربی، ابو الکامل، شجاع المصری، ابراہیم بن سنان وغیرہ، یہ تمام عرب مسلمان سکولرز ارتھمیٹکس میں، الجبرا میں، جیومیٹری میں اور ٹریگنومیٹری کے میدان میں ان کی پوزیشن فاؤنڈرز کی ہے. اور وہ سارا کا سارا پھر انہوں نے آگے جو ڈیولپ کیا ہے نالج وہ پھر آج پوری دنیا تک پہنچا. اسی طرح اب ہم فزکس کی بات کریں گے. فزکس، میکینکس، ڈائنامکس اور آپٹکس، علم طبیعیات، میکانیات، حرکیات اور بصریات، اس میدان میں جتنا نالج آج ویسٹرن ورلڈ کے پاس اور ان کے ذریعے پھر آج ہمارے پاس پہنچا ہے، اس کے بانی اور فاؤنڈرز ابن سینا، کندی، نصیر الدین طوسی اور ملا صدرہ جیسے لوگ ہیں. اسی طرح محمد بن زکریہ رازی، البیرونی، ابو البرکات بغدادی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان تمام علوم کی بنیادیں رکھ کے ان کو ایکسپینڈ کیا ہے. رازی نے کوسمولوجی کو بہت فروغ دیا تھا. ہر چند کے ارسطو اور ارسطوٹل نے کئی فزکس کے نظریات کو بیان کیا، مگر البیرونی نے ان کو رد کر دیا تھا سائنٹیفک ایکسپیریمنٹس کے ذریعے. اور بغدادی کی کتاب المعتبر نے وہ قدیم جو فزکس ہے آج کے لیے وہ اس کی بنیاد رکھتی. موشن اور ویلوسٹی پر بے شمار تحقیقات عرب سکولرز نے آگے دیں. پھر ابن الحیثم نے ویٹ پر فزکس کے میدان میں ریسرچ دی، میجرمنٹس پر دی، ایٹموسفیئر پر دی، ڈینسٹی پر دی، گریویٹیشن پر دی، ویلوسٹی پر دی، ٹائم پر اور سپیس پر، ان تمام اور کیپیلری اٹریکشن پر، ان تمام سبجیکٹس کو، سائنسی موضوعات کو ابن الحیثم نے آگے ڈیولپ کیا. تو فزکس میں اور ڈائنامکس میں اور میکینکس میں بہت نمایاں ترقی ابن الحیثم اور فارابی ان لوگوں نے آگے پہنچائی تھی. اس طرح آپٹکس کے میدان میں آرنلڈ نے تو لکھا ہے کہ اس نے کہا کہ آرنلڈ کہتا ہے کہ 4 صدی میں ابن الحیثم اور کمال الدین الفارسی کی سائنسی خدمات نے پچھلے ارسطوٹل اور پلیٹو کے دور سے لے کے اس وقت تک جتنی سائنسی ترقی ہوئی تھی ان کے چراغ بجھا کر سائنس کے نئے چراغ روشن کیے تھے. یہ آرنلڈ نے اس کا اعتراف کیا ہے. اور پھر انہوں نے آپٹکس کے میدان میں میگنیفائنگ لینزز پہ کام کیا اور لینزز کی میگنیفائنگ پاور پہ کام کیا، نیچر آف ویژن پہ کام کیا، جو ریز ہیں آنکھوں کی طرف باہر ان کی طرف کام کیا، ایکسٹرنل آبجیکٹس پر کام کیا، ریٹینر پر کام کیا اور حتیٰ کہ برین اور نرو آپٹکس پر کام کیا. ان تمام سبجیکٹس پر اور یورپین سکولرز نے اپنی اپنی لینگویجز میں کثرت کے ساتھ ان حقائق کو آگے بیان کیا ہے. ان سبجیکٹس پر لکھی ہوئی قدیم عرب سائنسدانوں کی کتابیں میں نے بھی خود اپنی آنکھوں سے کئی یورپین لائبریریز میں دیکھی ہیں. پرٹیکولرلی جب آپ نیدرلینڈز جاتے ہیں تو نیدرلینڈز کے اندر نامور لائبریریز ہیں جو علامہ اقبال نے بھی جن کا جا کے مطالعہ کیا تھا، اس میں اوریجنل مصودات تک پڑے ہوئے ہیں. پھر ویلوسٹیز اور لائٹ کے علاوہ کیمرہ، میٹیورولوجی، لینزز اور ایسٹرونومیکل جتنی آبزرویشنز ہیں اس پر بھی مسلمان سائنسدانوں نے علم کو بہت آگے تک بڑھا دیا تھا. اس کے بعد ایک برانچ آتی ہے بوٹنی، علم نباتات، بوٹنی، زوالوجی اور منرالوجی. اس پر 8ویں اور 9ویں صدی ہجری میں 6 والیومز پر مشتمل کتاب النباتات، انسائکلوپیڈیا بوٹینیکا، نبات پر کتاب لکھی تھی اور وہ سٹریسبرگ نے اس کتاب کو بوٹینیکل انسائکلوپیڈیا ڈکلیئر کیا ہے. اور وہ حیران ہو کر لکھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ہاؤ واز اٹ دیٹ دا مسلم پیپل could during so early a period of its literacy life attain the level of the people of such a genius as the Hellenic one, and even surpassed it in this respect. آج مغربی دنیا کے محققین
اس دور میں اسلام کی سائنسی ترقی اور مسلم اور عرب سائنسدانوں کی اتنی عروج پر سائنس کو لے جانے کے عمل پر حیرت زدہ ہیں۔ ابن العوام نے 885 پودوں کی پوری ڈیٹیلز پر، ان کی پراپرٹیز پر، خواص اور احوال پر ایک مفصل کتاب لکھی تھی، 885 پودوں کی ڈیٹیل کے اوپر، اور پروفیسر ہٹی نے بیان کیا ہے، جس کو امیر علی نے دا اسپرٹ آف اسلام میں مینشن اس نے بھی کیا، کہتے ہیں ان دا فیلڈ آف نیچرل ہسٹری especially botany, pure and applied, as in that of astronomy and mathematics, the Western Muslims of Spain enriched the world by their researches. They made accurate observations on the sexual differences of various plants. یعنی پودوں کی جو میل اور فیمیل ہونے کی جو سیکسول ڈیفرینسیشن ہے، اس پر بھی پوری تفصیلی سائنسی علم اس وقت کے عرب مسلمانوں نے عطا کر دیا تھا۔ ابو عبداللہ تمیمی اور ابو القاسم عراقی نے تاریخ کے اندر ناقابل فراموش سائنسی ذخیرے اس انسانیت کو دیے ہیں۔ مونٹگومری واٹ نے انفلوئنس آف اسلام آن میڈیول یورپ کے اندر پوری تفصیل کے ساتھ ان چیزوں کو بیان کیا ہے۔ اس کے بعد ہم طب اور ادویہ یعنی میڈیسن، میڈیکل سائنس اور فارمیکولوجی کے میدان میں آگے ہم آتے ہیں۔ اس میں بھی کندی نے، ابن سینا نے، ابن رشد نے، ابو القاسم اور رازی نے ایک ریمارکیبل کنٹریبیوشن تاریخ سائنس کو دیے ہیں، اور اس وقت بڑے بڑے عظیم ہاسپٹل مسلمانوں نے اسٹیبلش کیے، میڈیکل کالجز اسٹیبلش کیے، اور سرجریز اور فارمیسیز کی مختلف کلاسیں ان کا اجرا کیا۔ اسلامک سائنس کے باب میں بہت کتابیں دنیا میں ملتی ہیں۔ رازی نے آج سے 1100 سال قبل، 1100 سال قبل میڈیکل سائنس پر 200 سے زیادہ کتابیں صرف امام رازی نے لکھی ہیں، جن کا لیٹن لینگویج میں اور انگلش لینگویج میں اور کئی دیگر یورپین لینگویج میں ٹرانسلیٹ ہوا، اور صرف 1498 عیسوی یعنی سمجھیں آج سے کوئی تقریباً 500 سال قبل سے لے کر 1866 تک، آج سے 200 سال قبل تک، صرف آج سے 200 سال قبل تک ان کتابوں کا 40 مرتبہ ترجمہ ہوا ہے پورے یورپ کی لینگویجز میں، 40 ٹائمز۔ اور اسمال پاکس پر، میزلز پر سب سے پہلی تشخیص اور ڈائگنوزز رازی نے پیش کی۔ ابن سینا نے جو کتاب القانون لکھی، کینن آف میڈیسن، یہ دنیا طب میں، میڈیکل ورلڈ میں ایک عظیم انسائکلوپیڈیا اس کی حیثیت تھی، اور آج سے 150-200 سال قبل تک انگلینڈ سمیت انگلش اور لیٹن لینگویجز سے لے کر یورپین لینگویج میں اس کے ہمیشہ ترجمے ہوتے رہے، اور انگلینڈ اور یورپ کی یونیورسٹیوں میں آج سے 150-200 سال قبل تک یہ کورس میڈیسن پہ ٹیکسٹ بک کے طور پہ یہ کتاب پڑھائی جاتی رہی ہے۔ پھر ابو ریحان البیرونی نے فارمیکولوجی نے بہت ساری کتابیں مرتب کی۔ پھر علی بن عیسیٰ بغدادی اور عمار الموصلی نے امراض چشم آپتھلمالوجی میں بہت کام کیا، اور 18ویں صدی عیسوی کے نصف اول سے فرانس اور یورپ کے میڈیکل کالجز میں ان کی کتابیں ٹیکسٹ بکس کے طور پہ شامل تھیں۔ ای جی براؤن وہ بیان کرتا ہے، ایک ویسٹرن کرسچن اسکالر، وہ کہتا ہے یہ وہ دور تھا جب کرسچن یورپ کے اندر عیسائی لوگ اپنے علاج کے لیے بتوں کے سامنے جھکتے تھے۔ ان کے ہاں میڈیکل ٹریٹمنٹ کا کوئی کلیئر کٹ کانسیپٹ نہیں تھا، کوئی ہاسپٹلز پراپرلی اسٹیبلش نہیں تھے، ٹریٹمنٹ کے لیے کوئی آپریشن تھیٹرز اور وارڈز نہیں تھے، وہ بتوں کے سامنے جھکتے تھے اور سمجھتے تھے شاید علاج کا یہ طریقہ ہے۔ اس وقت مسلمانوں کے ہاں لائسنس یافتہ ڈاکٹرز، معالجین، ماہرین، سرجنز اور بہترین قسم کی فیسلٹیز کے حامل ہاسپٹلز موجود تھے۔ دس از واٹ ای جی براؤن اسٹیٹس۔ اور آگے وہ یہ لکھتے ہیں، دی پریکٹس آف میڈیسن، میں کوٹ کر رہا ہوں ای جی براؤن، عربین میڈیسن، اور کوٹڈ بائی آر ایل گلک، وہ کہتے ہیں دی پریکٹس آف میڈیسن واز ریگولیٹڈ ان دا مسلم ورلڈ فرام دا 10th century onwards. At one time, Sinan ibn Sabit was chairman of the board of examiners in Baghdad. Pharmacists were also regulated, and the Arabs produced the first pharmacopoeia, drug stores. Even barber shops were also subject to inspection. Traveling hospitals were known in the 11th century. The great hospital of Al-Mansur, founded at Damascus around 1284 AD, was open to all sick persons, rich or poor, male or female, and had separate wards for men and women. One ward was set apart for fevers, another for ophthalmic cases,
one for surgical cases, one for dysentery, kindred intestinal ailments. There were in addition kitchens, lecture rooms and dispensary and so on. یہ اتنے established hospital اس دنیا میں تھے جس کا تصور آج انسان نہیں کر سکتا، اور علم طب اور سرجری کے علم کو اس حد تک آگے ترقی کی منازل سے مسلمانوں نے پہنچایا۔ میڈیسنل ڈرگز کے باب میں مختلف ویسٹرن سکولرز نے بڑی ڈیٹیلز دی ہیں۔ سرجری میں ابو القاسم ابن عباس زہراوی، اس کی نسبت پروفیسر ہٹی نے لکھا ہے کہ زہراوی was not only a physician but a surgeon of the first rank. He performed the most difficult surgical operations in his own and obstetrical departments. علی ذی القیاس، وہ کہتا ہے he was equal to the foremost surgeons of the modern times. اور اس نے پھر سرجری پر جو کتابیں لکھی اس کے ترجمے ہوئے، اور آکسفورڈ یونیورسٹی تک وہ آج سے کچھ عرصہ قبل شامل نصاب رہیں اور وہ پڑھائی جاتی رہیں۔ بلکہ یہاں انہوں نے لکھا ہے کہ وہ مختلف ملکوں میں انکلوڈنگ ایٹ ایکسفورڈ ان 1978 1778 ہجری تک it held its own for centuries at the manual of surgery. ان مختلف ہاسپٹل میں سرجیکل مینول کے طور پہ آکسفورڈ سمیت یہ کتابیں پڑھائی جاتی تھی۔ پھر ophthalmology میں مسلمانوں نے غیر معمولی خدمات انجام دیں، اینستھیزیا میں غیر معمولی خدمات انجام دیں، پھر کیمسٹری کے باب میں اور بایو کیمسٹری میں غیر معمولی خدمات انجام دیں۔ یہاں یہ بات عزیزان محترم بڑی قابل توجہ اور ایمان افروز ہے کہ علم کیمیا یعنی کیمسٹری، اس کے بانی سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ امام جعفر صادق جو امام زین العابدین کے پوتے ہیں وہ اس کے بانی ہیں، اور خالد بن یزید دوسرے فاؤنڈر ہیں، اور یہ جو نامور سائنسدان جابر بن حیان ہیں یہ امام جعفر صادق کے شاگرد ہیں۔ کیمسٹری انہوں نے ان سے سیکھی تھی۔ ہائپوتھیسز اور سپیکولیشن کی بجائے انہوں نے آبجیکٹیو ایکسپیریمنٹیشن کو رواج دیا، اور کیمسٹری اور الکیمی کے باقاعدہ ایک سائنس ڈیولپ کی، ایویپوریشن پر، سبلیمیشن پر، کرسٹلائزیشن پر جدید طریقے انہوں نے ایجاد کیے، اور 70 کتابیں انہوں نے کیمسٹری کے موضوع پر لکھی، اور مختلف کتابیں سوروردی نے، ابن عربی نے، کاشانی نے، ابو مشعر نے، ابن یعنی جابر بن حیان کے علاوہ لکھ کر ان کتابوں کا اتنا ذخیرہ دنیا کو کیمسٹری کی میدان میں دے دیا تھا کہ وہ کتابیں پھر عربک سے لیٹن اور انگلش لینگویج تک آج تک ٹرانسلیٹ ہوتی رہی ہیں۔ اب یہ تمام چیزیں جب انسان دیکھتا ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ مسلمان اس دور میں جب علم کا کوئی تصور نہ تھا، جب ہاسپٹلز نہ تھے، لاکھوں میڈیکل سائنس کی کتابوں کی لائبریریاں اسٹیبلش کرنے کا رجحان کیسے ڈیولپ ہوا؟ اس تیز رفتاری کے ساتھ اس عالم جہالت میں جب ہر طرف گھٹا ٹوپ اندھیرا تھا، جہالت تھی، پرانی روایات تھیں، توہم پرستی تھی، بت پرستی تھی، اور علم سائنس ٹیکنالوجی کا کوئی کانسیپٹ نہ تھا، اور وہ یورپ اور ویسٹرن ورلڈ بھی ابھی تاریکی میں تھی۔ اس وقت عالم عرب سے، مدینہ سے اٹھنے والی اسلام کی تحریک، ہاں یہ بات سمجھ میں آسانی سے آتی ہے کہ قرآن کا علم ہوتا، فروغ پذیر ہوتا تو بات آسانی سے سمجھی جاتی۔ علم حدیث کا فروغ ہوا، بات آسانی سے سمجھ آئی۔ فقہ کی، اخلاقیات کی، تصوف پر، روحانیات پر یہ علوم فروغ پذیر ہوتے تو بات آسانی سے سمجھ میں آتی۔ مگر آج کا نوجوان اور پڑھا لکھا شخص جسے اپنی عظیم تاریخ اور عظیم اسلاف کی کارہائے نمایاں کی خبر نہیں، جو اپنے درخشاں اور روشن اور تابندہ ماضی سے کاٹ کے رکھ دیا گیا ہے، جس نے اپنے ماضی کا مطالعہ نہیں کیا اس لیے کہ اس کا علم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہوئے انگلش سے آگے نہ بڑھا، اور جب انگلش سورسز تک گیا اس نے اس کے علم اور مطالعہ اور معلومات کو جا کے لیٹن لینگویج پہ روک دیا، اور اس نے سمجھا کہ شاید یہ علم کی ساری ترقی لاطینی زبان کے ذریعے یورپ میں ہوئی، اور یورپ سے انگلش میں، اور انگلینڈ سے پھر امریکہ میں، اور پھر ساری دنیا میں پھیلا۔ اسے کیا خبر کہ لاطینی زبان میں بھی اس تمام سائنس اور ٹیکنالوجی کے علم کے فروغ کی کوئی ٹرانسفر ہوئی ہوگی۔ آج جو میں لیکچر جس موضوع کو کنکلوڈ کرنا چاہتا ہوں وہ آج کے نوجوان کو اور امت مسلمہ کے فرد کو، آج تاریخ کے وہ روشن باب جو ایک وقت روشن تھے مگر بدقسمتی سے اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئے، اس کی لا علمی نے، اس کی جہالت نے، اور اپنے عظیم ماضی سے اس کے کٹ جانے نے اس کو اپنے پرعظمت ماضی سے بے خبر کر دیا، لا تعلق کر دیا۔ چونکہ آج وہ ڈگری لینے کے لیے امریکہ جاتا ہے، آج وہ ڈگری لینے کے لیے یورپ جاتا ہے، آج وہ ڈگری لینے کے لیے لندن جاتا ہے،
اور اسے پتا ہے کہ آج جدید علم کی خیرات ہم مغربی دنیا کے سوا کسی اور جگہ نہیں حاصل کر سکتے، اور عالم اسلام اور پاکستان جدید علم اور سائنس کے لیے مغربی دنیا کا محتاج ہے۔ اس نوجوان کا سوچ یہاں جا کے رک گئی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ شاید صدیوں سے صورتحال یہ ہے۔ نہیں، میں اس حقیقت کو آج بے نقاب کر رہا ہوں کہ صدیوں پہلے یہ صورت نہ تھی۔ یہ نوجوان مسلمان آپ کے اسلاف جب معطل ہو گئے، عیاشی میں پڑ گئے، علم سے لا تعلق ہو گئے، مالداری میں پڑ گئے، تمول میں پڑ گئے، پر آرام پر عیش زندگی میں پڑ گئے، علم سے لا تعلق ہوئے، انہوں نے علم سے تعلق توڑ دیا، سائنس پر محنت چھوڑ دی، ٹیکنالوجی پر محنت چھوڑ دی، ثقافت کی محنت چھوڑ دی، نتیجتاً علم کی محنت سے کٹ جانے کے بعد وقت نے انہیں ذلت اور رسوائی کے گڑھوں میں جا گرایا۔ تخت سلطنت انہیں بچانے کے قابل نہ تھا، بچانے والا علم تھا۔ جب علم نہ رہا تو تخت بھی ڈاواڈول ہو گیا۔ جس طرح آج آپ جدید علم اور ٹیکنالوجی کے لیے ویسٹ میں جاتے ہیں، صدیوں پہلے مغربی دنیا اور یورپ کے لوگ جدید علم اور ٹیکنالوجی کے لیے اسپین جاتے تھے، مصر آتے تھے، بغداد آتے تھے، دمشق آتے تھے، بالا بکہ آتے تھے، نیشا پور آتے تھے، اور وسطی ایشیا تک وہ یورپ کے علاقے وہ سارے جدید سائنس، علم، ٹیکنالوجی اور کلچر کے مرکز تھے۔ حتیٰ کہ ان یورپین کنٹریز کے جو امبیسڈر تھے اور ان کے ملکوں کے جو ہیڈز تھے، وہ بھی اتھارٹی لینے کے لیے اور اشیرباد لینے کے لیے، جس طرح آج آپ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کی اشیرباد لیے بغیر اپنے آپ کو اپنا زندہ رہنا ممکن تصور نہیں کرتے، جس طرح آج آپ پیرس کلب اور کامن ویلتھ اور امریکہ کی مختلف سٹیٹس اور ان کے انسٹیٹیوشنز کی تائید لیے بغیر اور ان کی حمایت لیے بغیر یہ نہیں سمجھتے کہ آج ہم مضبوط اور مستحکم ملک اور قوم کی طرح زندہ رہ سکتے ہیں۔ یہ ہماری محتاجی اور غلامی نے ہمیں ذلت کے اس مقام پر جا پہنچایا ہے۔ ایک وقت تھا کہ یورپین ممالک کے رہنما اور امبیسڈر استحکام اور طاقت لینے کے لیے اسلامی اسپین کے دارالحکومت میں جا کے کاغذات پیش کرتے تھے۔ ورلڈ وائڈ علم اسلام سے پھیلتا تھا، ٹیکنالوجی اسلام سے پھیلتی تھی، کلچر اسلام سے پھیلتا تھا، اور پوری دنیا فخر محسوس کرتی تھی اسلام کی اسلامک یونیورسٹیز میں آ کے ڈگریز لینے میں اور ان کی کتابوں کو اپنی یونیورسٹی نصاب کے ذریعے پڑھانے میں۔ آج ہمیں تھے تو آبا وہ تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ میرا پیغام یہ ہے کہ وہ ماضی تھا، آج فقط ماضی کو یاد رکھنے سے بھی ہم زندہ نہیں ہو جائیں گے۔ آج فقط پرعظمت ماضی کی داستانوں میں کھوئے رہے تو تب بھی شاندار مستقبل کی تعبیر ہم نہیں کر سکیں گے۔ آج ماضی میں نے اس لیے یاد دلایا ہے تاکہ آپ کو پتا چلے کہ کبھی ہم اس مقام بام عروج پر بھی تھے، مگر آج ضرورت اس امر کی ہے کہ اس شاندار ماضی کو یاد رکھ کر ماضی میں کھوئے رہنے کی بجائے اپنے مستقبل کو بہتر کرنے کی طرف آگے بڑھو۔ جو قوم، جو نسل اپنا مستقبل سنوارنے کی کوشش نہیں کرتی، آج اقوام عالم ہمارے ساتھ آزاد ہونے والے ملک، چائنا ہمارے ساتھ آزاد ہوا تھا، انڈیا ہمارے ساتھ ہی تقسیم میں آزاد ہوا، کوریا اس زمانے میں آزاد ہوا، یہ مشرقی، یہ ہماری ساؤتھ ایسٹیا کے بے شمار ممالک ہمارے ساتھ آزاد ہوئے۔ وہ ممالک جو ہمارے اسی ڈیکیڈ میں آزاد ہوئے تھے، وہ ترقی کرتے آج فائنانشلی اسٹیبلش ہو گئے، کلچرلی اسٹیبلش ہو گئے، آج اکنامک میں اسٹیبلش ہو گئے، آج وہ ٹیکنالوجی میں اسٹیبلش ہو گئے، مگر ہم آج ذلت، رسوائی اور غلامی کی اتھاہ گہرائیوں میں گرے پڑے ہیں۔ اس کا علاج دنیا پوچھتی ہے کیا ہے؟ میں بتاتا ہوں، علاج کے رخ بہت سے ہیں، مگر سارے رخ بعد میں جا کر مؤثر ہوں گے۔ سب سے پہلا مؤثر رخ یہ ہے کہ ہم علم میں بریک تھرو کریں، اپنی تمام توجہ دنیا کی جدید علم اور سائنس اور ٹیکنالوجی کو فروغ دینے میں صرف کر دیں، اپنی دولت صرف کریں۔ سب سے بہتر سرمایہ اور وراثت علم، سائنس اور ٹیکنالوجی ہے۔ اگر ہم اس کے اندر اپنے آپ کو ڈیولپ کر کے عروج پر لے گئے تو پھر فائنانسز بھی ہمارے قدموں میں آئیں گے، پھر دفاع بھی ہمارے قدموں میں آئے گا، ثقافت اور کلچر کی ترقی بھی ہماری قدموں میں آئے گی، اور بحمداللہ تعالی سرزمین پاکستان کو، میں پاکستانی قوم کے بچوں کو کہنا چاہتا ہوں، اللہ رب العزت نے عظیم ٹیلنٹ دیا ہے، اس زمین کو عظیم ذخائر دیے ہیں، اس کے اندر عظیم کیپیبلٹی رکھی ہے، اس کے اندر عظیم صلاحیتیں رکھی ہیں، اور پاکستان کی سرزمین اور اس سرزمین کے بچے نونہال اگر سائنس، علم اور اپنی ٹیکنالوجی میں دنیا میں ترقی کرنے کا عزم کر لیں تو پاکستان اس قابل ہے کہ وہ پورے عالم اسلام کا لیڈر بن سکے اور عالم اسلام کے لیے قائدانہ کردار ادا کر سکے۔ اگر ہم پاکستان کو عالم اسلام کا قائدانہ رول دلا دیں
اور وہ ہماری محنت علم سے ہوگا تو آنے والے وقت میں 21ویں صدی میں نہ صرف ایشیا میں بلکہ اقوام عالم میں پاکستان ایک بڑی بلند اور باعزت مقام پر فائز ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں درست سمت پر اپنے سفر کو جاری کرنے اور جد و جہد کرنے کی توفیق عطا کرے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔